کی تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. سبحان اللہ. مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہو، اور جب مرے گا تو قبر میں اس کے جسم میں کپڑے کیڑے نہیں پڑیں گے. سبحان اللہ. اور رحمت عالمیان نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے اور اس کی خاک یعنی مٹی مشک کی ہے، اور پوچھا اے جبرائیل یہ کس کے واسطے ہے؟ عرض کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے. سبحان اللہ. سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جس نے پانچوں نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب یعنی ثواب کی نیت سے کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے معاف کر دیے جائیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ اذان دینے والوں کے لیے ہر ایک چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی. مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اذان دینے کی کیا ہی ضرورت ہے، آپ لوگ بھی سیکھ لیجئے اذان دینا جب موقع ملے. اذان وقت ہو جائے تو اذان پڑھ دیا جائے. اور جو مؤذن کی حالت میں مر جاتا ہے، مؤذنی کی حالت میں جو مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور مؤذن نزا کی سختیوں سے بچ جاتا ہے. نزا کے عالم میں جو سختی رہتی ہے اس سے مؤذن بچ جاتا ہے، اور قبر کی سختی اور تنگی سے بھی معمون یعنی محفوظ رہتا ہے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمایا کہ اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1,000 درجات بلند فرمائے گا، اور 1,000 گناہ مٹائے گا. خواتین نے یہ سن کر عرض کی یہ تو عورتوں کے لیے ہے، یہ ثواب جو ہے عورتوں کے لیے ہے کہ 1,00,000 نیکیاں اور 1,00,000 درجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند اور 1,000 گناہ معاف. تو فرمایا خواتین کے لیے اتنا، تو مردوں کے لیے فرمایا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے اس کے لیے دگنا ثواب ہے اذان کے جواب میں. اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان کہ اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا اور اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے. مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں. پیش کردہ حدیث مبارکہ میں جواب اذان کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں آیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 کلمے. اس طرح پوری اذان میں 15 کلمات ہیں. اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے یعنی مؤذن جو کہتا ہے تو وہ اسلامی بہن یعنی عورت بھی دہراتی جائے تو اس کو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے، 15,000 گناہ معاف ہوں گے. نہ جانے ہم سے جانے انجانے میں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جان بوجھ کر کرتے ہیں اس کا تو معلوم ہوتا ہے، اللہ پاک گناہ سے بچنے کی توفیق دے. لیکن جو جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں تو 15,000 درجات بلند ہو گئے اور 15,000 گناہ بھی معاف ہو گئے، اور پھر 15,000 پلس نیکیاں مل گئیں. تو فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بھی ہے، تو فجر کی اذان میں 17 کلمات ہو گئے. تو یوں فجر کی اذان کے جواب میں 17,00,000 نیکیاں، 17,000 درجات بلند اور 17,000 گناہوں کی معافی ملی. تو اسلامی بھائیوں کے لیے یہ دگنا ہے، یہ عورتوں کے لیے بتایا بھی لیکن اسلامی بھائیوں کے لیے دگنا ہے. اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی ہے، یوں اقامت میں بھی 17 کلمات ہوئے. تو اقامت کے جواب کا بھی ثواب فجر کی اذان کے جواب جتنا ملتا ہے. تو اذان ہو یا اقامت ہو اس کو سبھی لوگ دوہرا لیا کریں. جب اقامت پڑھی جائے یا پھر اذان ہو تو اس کو دوہرا لیا جائے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلامی بہن اگر کوئی اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذان اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی. 1,62,000 درجات بلند ہوں اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے. تو یہ اسلامی بھائی کو دوگنا یعنی 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی.
سبحان اللہ 3 کروڑ نیکیاں اور 3,24,000 درجے بلند ہوں گے اور 3,24,000 گناہ معاف۔ سبحان اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اقامت کا بھی جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سیدنا